نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد خادم خاص سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ تناول کر لیا کرو، وہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کی مجالس، ذکر کی محافل، یہ ریاض الجنہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجلس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا ریاض الجنہ سے گزر ہو، جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں سے گزر ہو، وہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ذکر کی محفل ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ ریاض الجنہ ہے۔ اس سے پچھلی روایت میں اس بات کا ذکر ہے، جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ریاض الجنہ کیا ہے، آپ نے فرمایا المساجد، اللہ کی مسجدیں، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ پھر فرمایا، عرض کی اللہ کے رسول وہاں سے کیا ہم کھائیں، مسجد سے کیا کھائیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کر لیا کرو۔ یہی مراد ہے کہ یہ کھانا ہے۔ جنت کے باغوں میں سے مسجد باغ ہیں، یہاں اللہ کا ذکر کرنا، یہاں کے میوے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اس کی سند ضعیف ہے، مگر یہ جو اللہ کے ذکر کی مجالس کا ذکر یہاں میں نے کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پیچھے ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ آسمان سے اس مجلس پر فرشتے اترتے ہیں، اس مجلس کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس مجلس پر اللہ کی طرف سے طمانینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ اس مجلس پر، اس محفل پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ پیچھے ہم نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پڑھی جس میں یہ تمام باتوں کا ذکر ہے۔ تو جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ جیسے یہ مسجد میں ہم جمع ہیں، ہم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یہ اللہ کا اجتماعی ذکر کیا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اللہ کے ذکر کی مجلس کا مسجد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اکثر اللہ کا ذکر مسجد ہی میں کیا جاتا ہے۔ مسجد کا اس لیے بھی ذکر یہاں آ سکتا ہے، اگرچہ جس حدیث میں مسجد کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے ذکر کی محفل کا ذکر ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ سب سے بڑی جگہ مسجد ہے۔ مسجد میں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، اور یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی نمازی حضرات جمع ہیں،
یہ ایک حلقہ ہے، یہ ایک محفل ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور مساجد میں ایسی محافل ہر مساجد میں دیکھی جاتی ہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز میں بھی، نماز کے بعد بھی کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بازاروں کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بازار میں شروع کر دیں۔ حج کا موقع ایک ایسا ہے کہ جہاں مختلف جگہوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میدان عرفات ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، وہاں حاجی جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جمع ہونے کا حکم ہے۔ اتنی دیر تک آپ کا حج نہیں ہو سکتا جب تک آپ میدان عرفات میں نہیں جائیں گے۔ یعنی وہاں جمع ہونا یہ شریعت کی روح سے جائز ہے، شریعت سے یہ ملتا ہے۔ مسجد میں جمع ہونا یہ بھی شریعت سے ملتا ہے، اور یہ وہ محفلیں ہیں، یہ وہ مجلسیں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ ایک مسجد نبوی میں بھی ریاض الجنہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے لے کر جو ممبر والی جگہ ہے اس کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا تھا۔ آج بھی وہ اسی نام سے مشہور ہے، مگر ہر وہ جگہ ریاض الجنہ ہے جہاں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوا جاتا ہے، جہاں اللہ کے ذکر کی محفل منعقد کی جاتی ہے، اس جگہ کو شریعت نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم یہ مجلس منعقد کرتے ہیں، آپ بڑی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں، تو یہ بھی ریاض الجنہ ہے۔ نماز تو ہم ادا کر چکے، نماز ہم نے پڑھ لی، اور اس کے بعد ہم اپنا وقت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جمع ہیں، یہ بھی ریاض الجنہ ہے، یہ بھی ریاض الجنہ میں آتا ہے۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اللہ کا ہم پر یہ خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ذکر و اذکار کیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی سنی۔ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، اللہ کا اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔